السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ دونوں ہائی الرٹ ہیں۔ تمام نظریں آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ پر جمی ہوئی ہیں کہ منصور علی شاہ قاضی فائز عیسیٰ والی ڈیل کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو سکرپٹ تیار ہو چکا ہے، جو تیاریاں ہو چکی ہیں، وہ آپ کے سامنے کچھ آ چکی ہیں۔ مزید تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آج پھر ایک اور بڑی خبر آئی ہے، فضل الرحمان کا بھی فارم 47 پکڑا گیا ہے اور پورے کا پورا بھانڈا پھوٹ گیا ہے کہ فضل الرحمان کو کیسے جتوایا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بڑی اہم خبریں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس وقت پلان کیا ہے؟ کوشش کی جا رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو رام کر لیا جائے، ان کو کہا جائے کہ سسٹم کو چلنے دیں، قاضی صاحب والی تابعداری کریں تو ہم آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ابھی تک تو وہ نہیں مان رہے، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ بڑا سخت ہوگا۔ ان کے فیصلے کے بعد 8 فروری کے الیکشن بھی کوسچن ہو جائیں گے، یعنی وہ بھی کالعدم قرار پا سکتے ہیں۔ ان کے فیصلے کے بعد مس کنڈکٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے سکندر سلطان راجہ کے خلاف، اور وہ بھی گھر جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کے بلے والا غیر آئینی فیصلہ جو انہوں نے 13 جنوری کو دیا تھا، اس پر بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں اور قاضی صاحب بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت پورا سسٹم ڈرا ہوا ہے کہ منصور علی شاہ کہیں بہت سخت فیصلہ نہ لکھ دیں، جس کی توقع بھی کی جا رہی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی ہومیوپیتھک صاحب مناسب سا فیصلہ لکھ دیں، ہمیں بھی بچا لیں اور خود بھی بچ جائیں۔ اگر وہ ڈیل نہیں کرتے، جو کہ ابھی نہیں ہوئی، پھر پلاننگ کیا ہے؟ دیکھیں، سیمی فائنل تو شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو 13 ستمبر کو قاضی فائز عیسیٰ نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا ہے، اس کے اندر ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا یہ ہے کہ تمام ہائی کورٹس کے اندر کوئی 40 کے قریب ججز کی آسامیاں خالی ہیں، یعنی لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ۔ اور تعیناتیاں کون سی ہوں گی؟ ظاہر ہے جو حکومت کو پسند ہوں گے وکیل، ان کو جج بنایا جائے گا، یا جو قاضی صاحب کو پسند ہوں گے، یعنی اپنے بندے پورے سسٹم میں لائے جائیں گے۔ پھر جو ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 کرنا، اب اس کے حوالے سے بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ آئین کے اندر ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سادہ اکثریت سے معاملہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سادہ اکثریت سے یہ واردات ڈالی جائے گی اور سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد ہو جائے گی 23۔ 2 اڈہاک ججز آلریڈی موجود ہیں، تو مجموعی تعداد 25 ہو جائے گی۔ اور ابھی خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کو بھی سپریم کورٹ میں لایا جائے گا۔ لہٰذا 25 ججز، جن میں میجورٹی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوگی۔ جب یہ والا پروسیجر ہو جائے گا تو سپریم کورٹ کے اندر قاضی کا ڈنڈا مضبوط ہو جائے گا۔ پھر آئینی ترمیم والی واردات ڈالی جائے گی۔ آئینی ترمیم ظاہر ہے اکثریت تو ان کے پاس نہیں ہے، مشکوک ہے سارا کام، اور ساری ترمیم بھی مشکوک ہوگی۔ لیکن جب آئینی ترمیم آ جائے گی، گیند پھر سپریم کورٹ کے کورٹ میں جائے گی، اور اس وقت جب فل کورٹ بنے گی، 25 ججز بیٹھیں گے، ان 25 میں اکثریت قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوگی۔ لیکن اس وقت ایک اور بھی تنازعہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ دیکھیں، جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا، سپریم کورٹ کی پتہ نہیں کتنی سماعتیں چلیں، کتنے اختلافات ہوں، لہٰذا قاضی کی ریٹائرمنٹ کی مدت تو گزر چکی ہوگی۔ 25 اکتوبر اگر گزر جاتا ہے، پھر تنازعہ ہوگا کہ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں آتا، قاضی تو ریٹائر ہو چکا ہے، لہٰذا قاضی اس کو کیسے ہیڈ کر سکتا ہے؟ تو ایک اور تنازعہ اور ایک اور پیرل سپریم کورٹ بن جائے گی کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس ہیں یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ تو ایک بڑی جنگ چھیڑنے کی اس وقت تیاری ہو چکی ہے، اور حکومت کو لگتا یہ ہے کہ کسی وقت بھی جسٹس منصور علی شاہ فیصلہ جاری کر سکتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے رپورٹر یہ بتاتے ہیں کہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے، اور ساری اس وقت بلیک میلنگ ہو رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ فیصلے کے اندر کوئی ایسی چیز نہ لکھ دیں اور وہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں۔ ایک تو یہ معاملہ ہوا، اور یہ چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ٹینس ہوں گی اور حالات خراب ہوں گے، ذرا معاملات دلچسپ ہوں گے، ذرا تڑکا بھی لگے گا۔ پھر دوسرے نمبر پہ پٹن کے سربراہ ہیں سرور باری، انہوں نے نواز شریف کا حلقہ بھی کھولا تھا، سلمان اکرم راجہ والا بھی حلقہ کھولا، دیگر بعض حلقے بھی کھولے، اور انہوں نے پوسٹ مارٹم بھی پورا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف نے خطرے کو سونگ لیا ہے، اور نواز شریف کی جو سونگنے کی حص ہے
ان جیسی حس کسی اور کی نہیں ہے، وہ خطرے کو سونگھ لیتے ہیں اور انہوں نے پہلے سے ہی بھاگنے کی تیاری کر لی ہے۔ نواز شریف کے علاوہ بھی ایک اور خبر میں آپ کو دے دوں، چودھری پرویز الہی نے بھی ملک سے نکلنے کی تیاری کر لی ہے۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ ان کے اور ان کی فیملی کے نام ECL سے نکالے جائیں اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محسن نقوی کے ذریعے، صالح حسین کے ذریعے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کافی دنوں سے بات چیت چل رہی ہے، وہ ملک سے نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ PTI نے بھی کوئی چودھری پرویز الہی کو زیادہ بیک نہیں کیا جب سے وہ رہا ہو کے آئے، ہاسپٹل بھی گئے، چیک اپ بھی ان کے ہوتے رہے، تو کوئی بڑی پرومیننٹ قیادت ان کا پتہ لینے بھی نہیں گئی، لہٰذا چودھری پرویز الہی بھی بیرون ملک جا رہے ہیں۔ اب میں پٹن کی بات کر رہا تھا، پٹن کے سربراہ سرور باری، انہوں نے کاشف عباسی کے پروگرام میں کہا کہ ملک بھر میں جہاں جہاں پہ بھی ٹرن آؤٹ 80 سے 90% ہے، وہاں نون لیگ جیتی ہوئی ہے، یعنی نون لیگ کو جتوایا گیا ہے۔ سب سے اہم جو انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ پشین، وہ علاقہ بلوچستان کا جہاں سے فضل الرحمان کو جتوایا گیا، یا فضل الرحمان جہاں سے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں، اس حلقے کی حقیقت یہ ہے کہ وہاں 312 ٹوٹل پولنگ سٹیشن ہیں، جن میں سے 110 پولنگ سٹیشن کے فارم 45 اور 46 موجود ہی نہیں ہیں، لہٰذا جب تک آدھے کے قریب فارم 45 اور 46 نہیں ہیں، یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ مولانا کو ووٹ کتنے پڑے ہیں کتنے نہیں پڑے، تو فارم 47 کیسے بن گیا؟ لہٰذا فضل الرحمان کو بھی پٹن کی رپورٹ کے مطابق جتوایا گیا ہے۔ جیسے نواز شریف کی جیت مشکوک ہے، ایسے ہی فضل الرحمان کی جیت بھی مشکوک ہے۔ لہٰذا اس صورتحال میں جب فضل الرحمان کی جیت بھی مشکوک ہے، وہ بھی فارم 47 کی پیداوار ہیں، 110 سے زائد پولنگ سٹیشن کے فارم 45 اور 46 موجود ہی نہیں ہیں، تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ کے کھل کر خلاف جائیں گے؟ کیونکہ پھر ان کا اپنا حلقہ بھی کھل گیا تو پتہ چل جائے گا کہ فضل الرحمان اور نواز شریف میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر آج خبر بھی آئی کہ 2 سینٹ کی سیٹیں مانگ رہے ہیں فضل الرحمان PTI سے، حالانکہ ایک بھی یہ سینیٹر نہیں بنوا سکتے۔ بعد میں JUI نے اس کی تردید کی، لیکن نعیم اشرف بٹ اپنی خبر پر قائم ہے کہ یہ PTI سے 2 سینیٹر مانگ رہے ہیں۔ کل ہڑتال بھی ہوئی اور بھرپور ہڑتال ہوئی، پورا ملک بند تھا، پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پورے ملک کے اندر کوئی چھوٹی بڑی شہر کے اندر دکانیں کھلی ہوئی نہیں تھیں، یعنی بھرپور اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن اس سے ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ ظاہر ہے نقصان تو ملک کا ہی ہوتا ہے، اور یہ ہڑتال حکومت پر بڑی بھاری پڑی ہے۔ ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق 50 سے 55 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس طرح کی صورتحال میں جب پاکستان کو ایک ایک روپے کی ضرورت ہے اور پاکستان سعودی عرب، چائنا اور دوسرے ممالک سے بھیک مانگ رہا ہے، تو ایسے میں اتنا بڑا ٹیکہ لگنا بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر فیصل چودھری، فواد چودھری کے بھائی ہیں اور وکیل بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ یا باقیوں کو اتنی ہی فکر ہے، حکومت کو اتنی ہی فکر ہے کہ کیسز پینڈنگ ہے، ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے، تو جو ضلعی جج ہوتے ہیں، جو آپ کے سول جج ہوتے ہیں، جو آپ کے سیشن جج ہوتے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ کرو۔ یہاں تو ہر مقامی عدالت کے اندر لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، تاریخ پر تاریخ ملتی ہے۔ اگر آپ واقعی سنسیئر ہو کہ آپ ملک میں انصاف قائم کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ وہاں پہ تعیناتیاں کریں۔ پھر فہیم خان PTI کے سابق MPA، وہ بھی سعودی عرب میں گرفتار ہوئے، مکہ کے اندر وہ تھے، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی، انہوں نے کہا تھا کہ میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہوں، احرام میں نے باندھا ہوا ہے، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ 9 مئی کی پلاننگ میں عمران خان شامل نہیں تھا، یا عمران خان نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا۔ اب پاکستانی حکام نے سعودی عرب پولیس کو اور وہاں کی انتظامیہ کو شکایت کی کہ دیکھیں ایک پاکستانی سیاستدان خانہ کعبہ کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، وہاں پہ سیاسی گفتگو کر رہا ہے، سیاسی بیان بازی کر رہا ہے، جس پر سعودی عرب کی انتظامیہ حرکت میں آئی اور PTI کے سابق MNA فہیم خان کو گرفتار کیا گیا۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس میں پاکستانی حکام کا بڑا اہم کردار ہے۔ دوسرا ایک لطیفہ سن لیں، پنجاب کی پولیس، IG پنجاب عثمان انور کی پولیس سے ہوا کیا ہے؟ 25 پولیس اہلکار فاروق آباد جو ٹریننگ سینٹر ہے وہاں سے کانسٹیبلری کا، وہاں سے انہیں بھیجا گیا اور کہا گیا کہ آپ کچے کے ڈاکوؤں سے لڑیں اور مقابلہ کریں۔ یہ 25 پولیس والے رستے میں ہی اتر گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں زندگی بڑی پیاری ہے، ہم نے مرنا نہیں ہے۔
انہوں نے تو ہمیں مروا کے چھوڑنا ہے اور کانفرنسز کرنی ہے اور اس ساری صورتحال کو استعمال کرنا ہے. تو ہم مرنا نہیں چاہتے, ہمیں 30-35 ہزار روپے سے زیادہ اپنی زندگی پیاری ہے. لہذا 25 کے 25 پولیس والے ظاہر پیر انٹرچینج پر اتر گئے اور کہا کہ خالی گاڑیاں لے کر جائیں, ہم اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, ہم مرنے سے پہلے گھر والوں سے مل لیں. لہذا یہ صورتحال ہے. اتنی شرمناک پولیس ہے, لوگوں کی بیٹیوں کو تھپڑ مروانے ہوں, ماؤں کی بے حرمتی کروانی ہو, لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارنے ہوں, تو پھر یہ شیر ہیں. ناکوں پر بھی یہ شیر ہیں, لوگوں کے منہ سونگیں, نکاح نامے چیک کریں, وہاں پر بھی شیر ہیں. لیکن جب کچے کے ڈاکوؤں کی طرف بھیجا گیا تو سارے کے سارے پولیس والے بھاگ گئے ہیں. تو یہ اس وقت ان کی حالت ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.